کا ویژن تھا. اور آج نواز شریف کہہ رہے ہیں قسم خدا کی اگر آج گجرانوالہ ایک کک سٹارٹ نہیں دے گا اس تحریک کو جو کہ عوام کے حقوق کی جنگ اب لڑنے جا رہے ہیں. کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, اپنے حقوق ادھر کشمیر میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا ہم کیا چاہتے ہیں آزادی. اب وقت آگے ہم بھی نعرہ لگائیں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی. ہم نے 73 سال پہلے ایک پاکستان لیا ہے, ڈھانچہ لے لیا, اس میں روح ہی نہیں ہے. ہر 10-12 سال کے بعد ہمارے اوپر مارشل لا لگ جاتی ہے. مارشل لا نہیں ہوتی تو ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے, جس جمہوری حکومت میں کیانی صاحب ایکسٹینشن لے لیتے ہیں. یہ سب ایکسٹینشنوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے, یہ دوست دھاندی ختم ہونی چاہیے. میں دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوتا ہوں, بغاوت کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. مجھے 8 تاریخ کو نیب نے بلایا ہوا ہے. پہلے یہاں کا عطلانہ حملہ ہوئی ہے, میرے سٹیئرنگ سائٹ پہ فائرنگ ہوئی ہے. اب وہاں ہے, میں نے کہا میں رکشے میں بیٹھ کے جاؤں گا, میں گاڑی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا, کر لو جو کرنا ہے تم لوگ. یہ پاکستان بچنے جا رہا ہے. ہم یہ چیزیں ترتیب دے دیں گے جی یہ کر لیں وہ کر لیں, مگر جب مورخ ہسٹری لکھے گا وہ کہے گا کہ گجرانوالہ کے عوام نے ایک فیصلہ کن جنگ کا, جنگ ہے جنگ کی ابتدا کی, اور انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو, عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے 73 کے مقدس آئین کو جو ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے گجرانوالہ میں ایک فیصلہ کن جنگ کا اعلان ہو گیا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ مریم بی بی اس سے پہلے گرفتار ہو گئی, تو میں کہا گجرانوالہ, پھر گجرانوالہ میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نظریہ دے دیا کہ نیب کی عدالت میں بلاؤ گے تو 30,000 لوگ لے کر آئیں گے اور پھر ہم کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر دھرنا دیں گے. اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گجرانوالہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ. پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے. آپ ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈالیں, ہماری چادر کو کھینچیں, ہماری چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں تو ہم بغیرت ہے کہ تمہارے گھر کو ہم چھوڑ دیں گے. پھر تم پیچھے سے کوئی اتنے خاندانی پس منظر والے نہیں ہو, مگر جس صوبے میں ہم نے جنم لے لیا وہ 7 نسلوں تک دشمنی کرتے ہیں, اپنا مان تان دان بیچ چھوڑتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, کہتے ہیں ٹوپک ضرور دے کہ بندوق ضرور ہونی چاہیے. یہ بغیرتی کی حد ہے. وہ باپ کو ملنے جا رہی ہے تو وہاں سے گرفتار کر لیا, وہ کہیں اور جا رہی ہے دادے کا شہر میں, اس کو گرفتار کر لیا. اب یہ گرفتاریوں والی بات بھول جائیں, ہمیں مجبور نہ کریں ہم سٹیجوں پہ تمہاری بیویوں کے نام لے لے کر ہم رسیدیں مانگے. پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی, سروں پہ کفن باندھنا ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے. میں تو زیادہ اس بات پہ مینجمنٹ پہ بات نہیں کروں گا. میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کا جو میں نے ذہن پڑھا ہے, میں ایک غیرت مند شہری ہونے کے ناطے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے. اتنی ٹکر کوئی نہیں مارتا, مگر ذہن بنا لیے ٹکر مارنے کو. دل کر رہا ہے جینا ذلت سے تو مرنا اچھا. گھر کی بچیاں, شہباز صاحب کی بیٹیاں عدالتوں میں رو رہی ہوں. ایک خیبر پختونخوا, ٹھیک ہے مریم پنجاب کی پاکستان کی بیٹی ہے مگر غیرت مند صوبے کی بہو بھی ہے. ہم وہ غیرت مند صوبہ جو غیرت نبھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ. اور شکر ہے اللہ کا پنجاب والوں کے آپ اٹھ کے بیٹھ کے ہو. ہمارا ایک لیڈر تھا ولی خان, اس نے کہا عوام کی حقوق کی جنگ اس دن جیتیں گے جب پنجاب اٹھے گا, اور پنجاب میں گجرانوالہ اٹھ گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. میں تو آئین کی بات کرتا ہوں, تحفظ آئین, ہر اس شخص کا احترام کروں گا وہ خواہ سکھ ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے. اگر وہ 73 کے آئین کا تابع دار ہے تو اس کو سلوٹ کروں گا. اگر وہ 73 کے آئین کا باغی ہے تو اس سے بغاوت والی بات کریں گے. ہمارے آئین کا احترام کرو اگر احترام کروانا ہے. ہمارے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کرو. ہمارے ووٹ کو عزت دو اگر عزت چاہتے ہو, ورنہ عزت نہیں ہوگی. آج لوگ جنرل باجوہ سے رسیدیں مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی بےعزتی ہے, ہماری بےعزتی ہے. ہماری قبروں پہ لکھا جائے گا ریٹائرڈ کیپٹن, اس کی قبر تو رحیم یار خان میں ہوگی. جب مورخ لکھے گا کہے گا جی یہ کرپشن ہوئی ہے. ہمیں کرپشن سے پاک کرنے دو اپنے آپ. ہم ریٹائرڈ لوگ جو ہیں شرمندہ ہیں. جنرل آصم باجوہ صاحب, آپ حساب دیں آ کر کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ 500 روپے DSOP فنڈ کٹواتے تھے, مجھے یاد ہے.
جو شخص 500 روپیہ مہینے کی بچت کرتا تھا نکالے ریکارڈ اس کا. اگر یہ نہ ہوا تو مجھے پکڑ لیں. اور آج وہ ارب پتی ہے. اور مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک جرنیل کا پیزا کا بزنس ہے تو کپتان کا کیا؟ میں کہا کپتان تندور پہ گزارا کر رہا ہے. تو یہ حالات ہے دوستو.